قرآن مجید کے اندر 26 سپارہ سورت آراف، سورت حجرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورت حجرات کے اندر ارشاد فرمایا، حضور دی بارگاہ کے اندر کچھ دیہاتی آئے، قالت الاعراب آمنا، کچھ عرابی دیہاتی حضور دی بارگاہ کے اندر حاضر تھے، انہوں نے آکھا کہ اساں ایمان کن کے آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وحی نازل فرمائی، سورت حجرات دی آیت میں جناب مفہوم عرض کرتا ہے، مفہوم عرض کر کے میرا سامنے مضمون دوتے نو ترجمے عرض کرنے ہیں۔ قالت الاعراب آمنا، دیہاتیاں نے آکھا کہ اساں ایمان کن کے آئے ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، محبوب تو سینا نو ارشاد فرما دے، اب اگرچہ مخاطب دیہاتی ہیں لیکن حکم ساری امت کے واسطے ہے۔ آپ جملہ سماعت نہ لو، حکم ساری امت کے واسطے ہے۔ اور ایک شخص نے آخا ہے کہ میں ایمان کن کے آئی، قالت الاعراب، کلمہ پڑھ کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ایک اسلام کے اندر داخل ہونا ہے، ایک اسلام کے اندر داخل ہونا ہے اور سرکار دے اطاعت و اتباع، یعنی کہ حضور نے جنہیں چیزوں کو منع فرمائے وہاں کو حکم کرنا، جنہیں چیزاں کرنا تو حکم نہیں تھا انہیں چیزوں کو کرنا، یہ ایمان کی علامت ہے۔ انہیں مدر میں وضاحت کرا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ پڑھ گرنا یہ اسلام کی علامت ہے۔ جنہیں چیزاں تو سرکار نے روکا ہے انہیں تو روک کرنا، تو جنہیں چیزاں سرکار نے کرنا تو حکم ہے تو انہیں کرنا، یہ ایمان کی علامت ہے۔ کتنے کا سمجھ آؤں مسئلے بڑے حل ہو سکتے ہیں، تو انہوں نے آکھا کہ اساں ایمان کن کے آئے، کنہاں نے جڑے دے آتے قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، فرمائے کہ محمود ارشاد فرما لو، قل لم تؤمنوا، تو ایمان کن کے نہیں آئے، ولما اسلما، تو اسلام کن کے آئے۔ ایک الگ بحث ہے، اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے۔ اس بحث کے واسطے ایک سنجیدہ حلقہ چاہیے ہے اور اس بحث کے واسطے ایک خاص مزید نشست چاہیے ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، قل لا تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، اور میں تسا کو کہ اساں اسلام کے اندر داخل ہیں اگر تسا ایمان مکمل کن کے نہیں آئے اور ایمان تھوڑے دیر سے تک داخل ہی نہیں کیا، تو اللہ نے ارشاد فرمایا، یہ بات ارشاد فرما کے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر رہے ہیں، وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، لَا يَلِتْكُم، اللہ اپنے اعمال کے اندر کمی نہیں دیتا۔ یہاں یہ شرط بنیادی شرط رکھی گئی ہے، آپ اس دوتے تھوڑی جائے توجہ فرماؤ، چونکہ قرآن پاک کے جملے ہیں اور ظاہری بات ہے، اس میں تھوڑا سمجھنے میں اندر تھوڑی جی دقت محسوس ہو رہی ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ انہاں لوگوں کو جنہیں اجل اسلام ہے پر ہوں داخل تھے ہیں، تو فرمایا کہ دوسرا اسلام ہے پر داخل تھے ہو، ایمان اجل تو دل کے اندر داخل نہیں تھیا، اس واسطے کہ ان تطیعوا اللہ ورسولہ، تو اللہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی اجل مکمل فرما برداری نہیں کی تھی۔ مراد ہے کہ اللہ اللہ دے رسول دی فرما برداری نہیں کی تھی۔ اسلام کے نام تعلق تو ضرور ہے پر ایمان کے قابل ہونے واسطے اللہ دی فرما برداری بھی لازم ہے، اللہ دے محمود دی فرما برداری بھی لازم ہے۔ اللہ کے ارشاد فرمایا، پھر ان آیتوں تو بعد اگلے آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تو مومن تو وہ ہیں کہ جڑے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان رکھتے ہیں، جہاد کرتے ہیں اور اپنے مال کو اللہ کے راستے میں پیش کرتے ہیں، اور اللہ نے ارشاد فرمایا تو سچے لوگ ہیں۔ اس اگلی آیت میں خلاصہ جناب عرض کیتا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کی اطاعت و فرما برداری کہ اللہ نے امت التفاظ فرمائے، تو اللہ کی محبت نبی کی محبت ہے، نبی کی محبت خدا کی محبت، اللہ کے حبیب علیہ السلام کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، حضور کی فرما برداری خدا کی فرما برداری۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بہت سارے مقامات ارشاد فرمائے
اور اس عنوان تو ایک حدیث پاک جناب نے عرض کرا، حضرت علی بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم نے نا خاص غلام ہے، مولا کائنات سرکار سواری دوتے وہاں ڈگے، انہوں نے قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی جڑی کہ سفر کے دوران دعا کلمات ہیں، تو جناب مولا کائنات نے وہ دعا پڑھی، اور دعا پڑھن تو بعد آپ دے خلیفہ نے آپ تو سوال کیا کہ حضور تساں سواری دے باہر لگے ہو، رکعت تے پیر رکھا ہے، تساں مسکرائے بھی ہو اور سب دعا بھی منگی ہے، آپ ارشاد فرماؤ کہ یہ عمل کیا ہے، یعنی کہ یہ کرنا کوئی عبادت ہے؟ چونکہ وہ آپ دے غلام پہ خلیفہ بیٹھے ہوں، انہوں نے سوال کیا، تو جناب مولا کائنات نے ارشاد فرمایا کہ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ سرکار سواری دنتے سوال ہو لگے ہیں، رکعت دنتے پیر رکھے ہیں، حضور مسکرا آئے اور حضور نے سفر دے دعا مانگی، تو پاک نبی علیہ السلام نے جو دعا مانگی ہے اور رکعت دنتے پیر رکھا مسکرائے بھی ہیں، فرمائے کہ اسا حضور دی اطاعت و اتباع دے پیش نظر اس عمل ہے لیا، اسا مسکرائے اس واسطے ہیں کہ حضور مسکرائے ہیں، سفر دی جڑی دعا مانگی وہ اس واسطے مانگی ہے کہ حضور نے دعا مانگی ہے، تو انہاں دا عمل لیا ہے، حضور دے صحابہ کرام ہوں، اہل بیت علیہ السلام ہوں، انہاں دا معمول ہا عمل ہا کہ وہ کام ہی کرن حال کام اللہ دے رسول کرن ہا، اور اس کام دے قریب نہ بجن حال کام اللہ دے رسول پسند نہ فرماتے حال۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو مرویات حدیث بخاری، پاک نبی علیہ السلام 8 ہجری حجۃ فتح مکہ دے دن جب حضور تشریف فرما ہوئی شہر مکہ دے اندر، اب حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال حبشی کو پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول نے کس مقام دوتے کھڑے ہو کے نماز پڑھی ہے، کہ سرکار گئے بیت اللہ شریف کے اندر، دروازہ کھولا، اندر گئے، حضور نے نوافل ادا فرمائے، نوافل ادا کرن تو بعد حضور واپس تشریف فرما ہوئے کہ حضور دے نال گئے حضرت اسامہ بن زید اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سرکار واپس آئے، انہوں نے پوچھا کیا کہ اللہ کے رسول نے کس مقام دوتے کھڑے ہو کے نماز پڑھی، انہوں نے دسا 3 ستون چھوڑ کے 4تھے ستون دے درمیانی جگہ تے حضور نے نماز پڑھی ہے، میں 2-4 قدم دورے ہیں واپس گئے ہیں۔ عبداللہ ابن عمر جناب عمر پاک دے بیٹے رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے، انہوں نے پوچھا کیا یہ تلسہ ایوے کہ حضور 3 ستون چھوڑ کے 4تھے ستون دے حضور کھڑے ہو کے نماز پڑھی ہے، یہ بھی تنسو کے اللہ نبی نے کتنے نماز رکعتاں پڑھی ہیں، صرف اطاعت و اتباع حضور دے اطاعت سرکار دی اطاعت و اتباع ہی تبدیل ہے، اپنی من مرضی کا کوئی چیز نہیں، اپنے نفس کا مطیع ہونا، عقل کا غلام ہونا اور دل کا خوکر ہونا، یہ کوئی بندگی نہیں، دل آقا تا نماز پڑھ کے دی، دل آقا تا چنگے دے کام کر کے دے، عقل آقسی پہ یا کام کرے سو، نفع نقصان دے سو، سوچے سو، حضور کا بھی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تے اطاعت دے پر نقصان بولی خسارہ بولی یاد رکھے، تو سر جتنے ضرب دے میں دے گنو، جتنے تقسیمہ کرنے کر گنو، جتنے جمع نفی کرتی ہے دنیا دے میتھمیٹکس بندے نو سارے گنو، حضور دی اطاعت اور انتباع کر اللہ دی عزت دی قسم ہے، ہر تجارت ہر کام دے اندر خسارہ آ سکتا ہے پر محمد دی سنت و شریعت کے اندر خسارہ نہیں آ سکتا۔ اتنی بڑی بات آپ مناسب انہوں نے فرمایا، کیونکہ پوچھا کہ تھا کہ سرکار نے کتنے دکانیں پڑھے، انہوں نے دسا کہ حضور نے نا 4 دکانیں پڑھے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی مقام تے کھڑے ہو کے نماز پڑھی کہ جس مقام تے حضور نے کھڑے ہو کے نماز پڑھی، انہوں نے اتنے دکانیں پڑھے جتنے دکانیں حضور نے پڑھے، یہ انہوں نے عمل ہاں کہ عمر کے اندر بھی انہوں نے حضور دی اطاعت و اتباع رکھا، یعنی کہ نماز اس طرح پڑھی جس طرح حضور نے نماز پڑھی، اس مقام پہ نماز پڑھی جس مقام پہ حضور نے نماز پڑھی۔